بات کر لیتے ہیں کچھ بھارت کی، کیونکہ کینیڈا میں جو علیحدگی پسند سکھ رہنما ہیں ہردیپ سنگھ نجر، ان کے قتل کے بعد سے شروع ہونے والے تنازع میں دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات انتہائی نچلی سطح پر آ چکے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ کینیڈا نے بھارتی ہائی کمشنر سنجے کمار سمیت 6 سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا ہے۔ اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں، ماہر بین الاقوامی امور سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی صاحب، گڈ مارننگ اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب ہندوستان کی سفراء کو کینیڈا سے ملک بدر کرنا یہ بہت بڑی رسوائی ہوتی ہے کسی ملک کے لیے، ڈو یو ایگری ٹو دیٹ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن اس میں ایک خوشائند پہلو یہ ہے کہ جس وجہ سے ان کو ملک بدر کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 76-77 سال میں پاکستان کا جو موقف بھارت کے حوالے سے رہا ہے اور تمام عالمی ایوانوں میں خصوصاً اقوام متحدہ میں ہم جو ان کی ریاستی دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کی پالیسی ہے، اب یوں لگتا ہے کہ یہ ہماری سفارتی کامیابی بھی ہے، کیونکہ اب دنیا کی تمام طاقتیں بشمول وہ طاقتیں، مغربی طاقتیں جو کہ بھارت کو کیل کانٹے سے لیس کر رہی ہیں، چین کے خلاف محاذ آرائی پہ ابھار رہی ہیں، خود ان کے ملک میں یہ ریاستی دہشت گردی جاری ہے اور جس کا وہ اعتراف بھی کر رہی ہیں، تو حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے، تو یہ خوشائند بات ہے۔ جی ویسے محمد صاحب، کیا کوئی ایسی مثال ملتی ہے جس میں ایک ملک کے سفیر کو اس لیے ملک بدر کیا جائے کہ اس ملک کی خفیہ ایجنسیز دوسرے ملک میں دہشت گردی کر رہی ہیں اور اب اس کے واضح ثبوت ہیں؟ کیا دنیا میں کہیں ایسی مثال ملی ہے؟ دیکھیے، جو سفارتی تاریخ ہے اس میں کئی موقعوں پہ جب حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو جاتے ہیں، جنگ کی صورتحال ہوتی ہے، تو تعلقات کو بعض اوقات ریاستیں ڈاؤن گریڈ کرتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان میں بھی اس وقت بھارت کے سفیر موجود نہیں ہیں، ایک ناظم الامور ہیں جو کہ ایمبیسی کا چارج جن کے پاس ہے۔ خاص طور پہ 5 اگست 2019 سے دونوں ممالک کے سفراء ایک دوسرے کے ملک میں نہیں ہیں، لیکن ایمبیسی کام کر رہی ہے۔ لیکن یہ جو آپ کی بات ہے، یقینی طور پہ یہ ایک تاریخی معاملہ ہے کہ ایک ریاست جو ہے دوسری ریاست جو کہ اس کی تصویراتی حلیف بھی ہو، وہاں پہ وہ ریاستی دہشت گردی میں ملوث پائی جائے، اس کے اہلکار، اس کے انٹیلیجنس ایجنٹس، اس کے سفراء، اور اس کے نتیجے میں ثبوت سامنے آنے کے بعد ان کو ملک بدر کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھارت کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے میں عالمی برادری کے لیے بہت ایک اہم موقع ہے۔ بائی دا وے، ایک بہت بڑی انڈین کمیونٹی رہتی ہے بیرون ملک مقیم، اس سارے خاص طور پہ کینیڈا میں بھی، خاص طور پہ جو پنجاب سے بہت بڑی کمیونٹی رہتی ہے، تو ان افراد پہ اس تمام تر معاملے کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ میں بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کینیڈا میں جو سب سے بڑی اوورسیز کمیونٹی ہے وہ جنوبی ایشیا سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں بھی جو سکھ برادری ہے وہ اس کی بہت بڑی تعداد ہے۔ کئی ان کے ممبر پارلیمان بھی ہیں، اور ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے جو کینیڈا کی حکومت اور ارباب اختیار ہے ان کے اندر، اور وہ بڑے خوشحال بھی ہیں۔ اور میں ایک اور بات سے اس کو منسلک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1983-84 کے دوران جب بہت بڑے پیمانے پہ سکھوں کے مقدس ترین مقام جو ہے گولڈن ٹیمپل کے اوپر بھارت نے فوجی جارحیت کی تھی اور اس کی بے حرمتی کی تھی، تو اس کے نتیجے میں جو عالمی سطح پہ سکھ کمیونٹی ہے اس کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ پیدا ہوا تھا جو بھارت کے خلاف اور ان کی ہندو انتہا پسندانہ جو قیادت ہے اس کے خلاف۔ تو اس کے بعد بہت سارے جو بھارتی بڑے خوشحال، تعلیم یافتہ، متمول سکھ تھے، وہ ملک چھوڑ کے کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، برطانیہ میں مقیم ہو گئے تھے، کیونکہ وہ نظریاتی طور پہ بھی بھارت کی ترقی و خوشحالی میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، بلکہ آزادی کے حوالے سے اپنا کردار دیگر ممالک میں ادا کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ پچھلے تقریباً 30-40 سال میں ایک بڑی تعداد سکھوں کی جو بڑے تعلیم یافتہ ہیں، متمول ہیں، خوشحال ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، وہ کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ جا کے مقیم ہوئے۔ اب میں کوئکلی اس کو ریلیٹ کرتا ہوں اس سچویشن سے۔ دیکھیے، تو بھارت کی پالیسی انٹیلیجنس کے حوالے سے یہ رہی کہ وہ لوگ
جو کہ بھارت کے سیاسی مخالفین ہیں، سکھ لیڈرز ہیں آسٹریلیا میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، نیوزی لینڈ میں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ان کو ہراساں کیا جائے، ان کو دھمکیاں دی جائے، اور پھر آخری سطح پہ ان کو ہلاک کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 5 کنٹریز ہیں جن کو I5 بھی کہا جاتا ہے، ان کا ایک انٹیلیجنس الائنس بھی ہے جس میں کینیڈا ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے اور نیوزی لینڈ ہے، انہوں نے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کافی عرصے سے بھارتی سفارتکاروں کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسی پہ نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس لیے جب آپ کو یاد ہے لاسٹ ایئر کینیڈا کے وزیر اعظم نے پارلیمان میں اس بات کا انکشاف کیا کہ جناب بھارت ملوث ہے ریاستی دہشت گردی پھیلانے کے لیے ان کے ملک میں، تو یہ میں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کینیڈا کی انٹیلیجنس اور کینیڈا کے وزارت داخلہ کے ثبوت نہیں تھے، بلکہ ان کو یہ ثبوت برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، امریکہ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی پرووائڈ کیے تھے۔ اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کینیڈا سے کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے، یعنی کہ وزارت قانون، اس نے باضابطہ طور پہ یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھارتی سرکاری اہلکار ہیں وہ امریکی شہریوں کی ہلاکت کی کوشش میں بھی ملوث پائے گئے ہیں اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے اپنی طاقت کو، اثر و رسوخ کو اوور اسٹیمیٹ کیا ہے، اور مغربی طاقتوں کی جو گڈ ول ہے اور خواہش ہے کہ بھارت کو بڑی طاقت بنایا جائے چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو بھی انہوں نے اوور اسٹیمیٹ کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حقائق کے سامنے آنے کے بعد اب جبکہ عالمی سطح پہ بھارت ریاستی دہشت گردی کو پھیلا رہا ہے، صرف پاکستان اور کشمیر میں نہیں کر رہا، تو میں امید کرتا ہوں کہ ان ممالک کی جو قیادت ہے وہ اپنی پالیسیوں پہ ایک حقیقت پسندانہ انداز میں نظر ثانی کرے گی، اور بھارت کے ساتھ دفاعی، معاشی اور دیگر شعبوں میں جو تعاون ہے اس کو ایک ایسی سطح پہ لائے گی کہ اس خطے میں اور عالمی امن و سلامتی کو جو خطرات ہیں ان میں کمی لائی جا سکے۔ اور سید محمد علی صاحب، اس تمام تر معاملے میں کیونکہ یہ ایک تو سفارتی معاملہ بھی ہے جو بھارت کے خراب ہوتے جا رہے ہیں، معاشی معاملات بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے جب آپ اس طریقے سے کوئی چیز آتی ہے تو آپ کے ٹریڈ ٹائز بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ ان بٹوین کین پاکستان سنیک ان معاشی طور پہ بھی اور سفارتی طور پہ بھی، خاص طور پہ معاشی طور پہ؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی تو اس معاملے میں پاکستان کے لیے ایک سفارتی کامیابی یہ ہے کہ جو پاکستان کا موقف بھارت کے حوالے سے رہا ہے، جس کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2 دن قبل ہمارے سفارتکار نے اقوام متحدہ کے فورم پہ UN میں نیو یارک میں اظہار بھی کیا۔ ان کے الفاظ تھے پاکستانی سفارتکار کے اقوام متحدہ میں 2 دن پہلے اپنے ریٹن ڈاکومنٹڈ اسپیچ میں کہ بھارت جو ہے از دا مدر آف ٹیررزم ان دس ریجن۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اس موقف کی تائید ہو رہی ہے، اور اب جو اس خطے اور پاکستان اور ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں اور جو بھارت کے اندر مظلوم مسلمان ہیں وہ جس ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنتے رہے ہیں، اب بھارت کی جو ریاستی دہشت گردی کی پالیسی ہے یہ ایک عالمی حکمت عملی بن چکی ہے، اور وہ ریاستی دہشت گردی کو ایک عالمی سطح پہ ان ممالک کے خلاف بھی استعمال کر رہا ہے جو کہ اس کو دفاعی اور معاشی امداد پرووائڈ کر رہے ہیں چین کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں بھارت کو سمجھیں گے، دیکھیں گے، اور جو حساس دفاعی انٹیلیجنس کے، ایٹمی ٹیکنالوجی کے، اسپیس ٹیکنالوجی کے جو تعاون کے معاملات ہیں، ممکن ہے کہ اس کے اوپر بھی زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں ریویو کیا جائے تاکہ اس خطے میں طاقت کا توازن بھی برقرار رہے اور عالمی امن و سلامتی کو جو ہے مزید بھارت کے ذریعے سے خطرات پیش نہ آ سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، بہر ساتھ آپ موجود تھے۔ بھارت جو ہے، ویسے ایک بات قابل دید بھی ہے کہ بھارت جب امریکہ میں اس طرح کا کارروائی کرتا ہے تو وہاں پہ، اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ معافی تلافی کرنے پہ آ جاتا ہے، لیکن کینیڈا کے ساتھ اس کا اتنا زیادہ اب جس کو کہتے ہیں نا 36 کا آنکڑا ہو چکا ہے کہ وہ کینیڈا کو چوری اور سینہ زوری والی بات کر رہا ہے، آنکھیں دکھا رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔